بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لونڈی کسے کہتے ہیں؟ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے اور کیا آج کے دور میں لونڈیاں رکھی جا سکتی ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، لونڈی کسے کہتے ہیں اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈیاں کون ہوتی ہیں اور ان سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زرخرید غلام کی مونث ہے، یعنی فیمیل سیل کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام رواج تھا، جن سے لوگ اپنے کاروبار یا گھر کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی ہیں، ان کو لونڈی کہا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ اپنے غلام یا لونڈی کو کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنی خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لونڈیوں کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈیوں سے ہم بستری کرنا کیوں جائز کہا گیا ہے۔ شریعت میں وہ لونڈی جو اپنے ہی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زرخرید ہو یا تحفۃً کسی سے ملی ہو، وہ اب اس کی ملکیت ہے، تو شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت قوانین ہے، بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر کیسے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو یہ نکاح ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں جانتا، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایسا کیوں جائز ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں رہ روی بڑھے گی، اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن بہت زبردست قوانین ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکومت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا
تو ہر گھر سے لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ مل سکتی تو ظاہری بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود دو روز کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے، اور ان سے لونڈی کی کیسے حفاظت کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورتحال میں معاشرے میں بڑی برائی اور فحاشی عام ہو جاتی تھی، جبکہ مقصد غلاموں کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا۔ یہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ محترم ناظرین، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈیوں سے نکاح کے بغیر ہم بستری کرنا جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج ہے؟ قوانین کے نگاہ میں بھی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور اس عمل میں بھی ان قوانین کے بارے میں سنیے کہ یہ وہ قوانین کیا ہیں۔ اگر مالک اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی اس کو فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی مالک کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی اس لیے دی گئی جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکن بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت سے اسلام نے ایک غلام عورت کو گھر کی مالکن بنا دیا، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل مالک جیسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کے سامنے آج کے دور میں کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زرخرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والی ہوتی ہے، ان کو ہم لونڈی کے دائرے میں درکار شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنے میں زنا شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ناممکن ہے، اس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے دو بول پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے دو بول پڑھانے میں کیا حرج ہوگا، کیونکہ غلامی کا دور ختم کر دیا گیا۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا تو اس سے باز رہنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی بنماز جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین پاک، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں
اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔